الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد۔ دوستوں اور بھائیوں، صحیح احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان نیک ہو یا بد، قبر ایک مرتبہ ضرور دبوچتی ہے۔ ایسے سمجھ لیں کہ نیکوکار بندے کو اپنے گلے لگاتی ہے اور بے عمل کو پکڑ کر جھنجھوڑتی ہے۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو قبر کی سختیوں سے محفوظ فرمائے، آمین۔ دوستوں اور بھائیوں، ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق فرمایا تھا کہ ان کی موت پر اللہ تعالی کا عرش بھی کانپ اٹھا ہے، اور اللہ تعالی نے ان کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آسمان سے 70,000 فرشتوں کو نازل کیا ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود بھی قبر نے ایک مرتبہ ان کو بھی اپنے گلے لگا لیا تھا۔ اللہ اکبر۔ آپ علیہ السلام نے قبر پر کھڑے ہو کر دعائیں فرمائی، جس کی وجہ سے قبر تا حد نگاہ فراخ ہو گئی۔ اور اسی طرح مدینہ طیبہ میں ایک بچہ فوت ہوا تو قبر نے اس کو بھی اپنے گلے لگایا۔ اللہ اکبر۔ دوستوں اور بھائیوں، آپ قبر کی سختیوں سے اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قبر کی سختیاں کتنی ہی مشکل ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قبر کی سختیوں سے محفوظ فرمائے، کہ ایک بچہ بھی قبر کی سختی سے محفوظ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ دوستوں اور بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ اگر قبر کے دبانے سے کسی نے بچنا ہوتا تو یہ بچہ اس سے بچ جاتا۔ مسلمان بھائیوں، قبر کا معاملہ بہت ہی حساس ہے۔ ہر وقت اس کا ذکر اور اس کی فکر کیا کریں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس کی فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اکثر اوقات عذاب قبر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ساری زندگی کوئی نماز ایسی نہیں پڑھی جس میں عذاب قبر سے پناہ نہ مانگی ہو۔ قبرستان جا کر قبروں کی زیارت کیا کریں تاکہ آپ کو اپنی موت اور آخرت یاد رہے۔ دیگر احکامات کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان جانے کا حکم دیا ہے۔ اور ایک دفعہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالی نے حکم دیا ہے کہ میں بقیع کے قبرستان میں جا کر ان کے لیے بخشش کی دعا کروں، اور اسی طرح شہدائے احد کی قبروں پر جا کر دعا کرنا، اور اپنی والدہ کی قبر پر جانا اور اپنی بیٹی کی قبر پر جانا آپ علیہ السلام سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی فتنہ قبر سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب قبر سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے کہ جس سے ہم عذاب قبر سے محفوظ ہو جائیں، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔